إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. حضرات محترم، آج کے خطبہ میں ہم اللہ کی توفیق سے اپنے پیارے نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین نبی مکرم پیغمبر محتشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر خیر کریں گے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بہن بھائیوں کو توجہ سے اللہ کا قرآن اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اخلاق خلق کی جمع ہے اور خلق عادت کو کہا جاتا ہے. انسان کی وہ عادت جو فطری طور پر انسان کے ذہن و دماغ میں اور اس کے دل میں راسخ ہو چکی ہے، اسے خلق کہا جاتا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الاخلاق اوصاف الانسان التی یعامل بها غیرہ، کہ اخلاق انسان کے ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے.
دوسرے لوگوں کے ساتھ جس طرح کا وہ سلوک کرتا ہے، جو رویہ اختیار کرتا ہے، اس کو عربی زبان میں خلق کہا جاتا ہے اور اس کی جمع اخلاق ہے۔ اور حسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھی عادات ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وحسن الخلق هو بسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی۔ حسن اخلاق تین چیزوں پر مشتمل، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلے نمبر پر دوسرے لوگوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ اور تبسم کے ساتھ ان کا استقبال کرنا، وبذل المعروف، اور جہاں تک انسان کی وسعت میں ہو دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، اور تیسری چیز وکف الاذی، دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہنا، ہر ایسی چیز سے اجتناب کرنا جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہو، جسمانی طور پر یا روحانی طور پر۔ تین چیزیں، ان کے مجموعے کا نام حسن خلق ہے، اچھے اخلاق ہیں اور اچھا رویہ ہے۔ پہلی چیز کہ دوسروں کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، جہاں تک ہو سکے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، اور دوسروں کو تکلیف دینے سے، کسی طرح سے بھی ان کو اذیت پہنچانے سے، ان کی دل آزاری سے اپنے آپ کو باز رکھنا، ان چیزوں کا نام اچھے اخلاق ہے۔ دین اسلام اسی کے مجموعے کا نام ہے، دین اسلام اسی کے مجموعے کا نام ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور ایک روایت میں صالح الاخلاق، اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں اسی لیے مبعوث کیا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ میں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق ان کی تکمیل کروں، ان کی تعلیم بھی دوں اور ان پر عمل کر کے عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے بڑا اعزاز اور سرٹیفکیٹ دیا اپنی طرف سے کہ آپ نے واقعتاً لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات بھی دیں، برے اخلاق سے روکا بھی، اور خود ان کا عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حتیٰ کہ جب مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا، آپ پر یہ بہتان لگایا، آپ پر تنقید کی اور آپ کی توہین کرنے کی یہ جسارت کی، جس طرح کہ سورہ حجر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جو کہتے ہو کہ مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، ہمیں تو لگتا ہے آپ استغفر اللہ معاذ اللہ انک لمجنون، آپ مجنون ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں مجنون کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ انہوں نے توہین کی، اللہ رب العزت نے ان کا نقد جواب دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی۔ اور ہر وہ شخص، قرآن پاک کا یہ مزاج ہے، اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے، آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیجئے، جس نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی ناپاک جسارت کی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں توہین کرنے کی اس نے ناپاک جسارت کی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تنقیص کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا نقد جواب دیا، بالکل ادھار نہیں کیا، اور جواب بھی ایسا دیا کہ پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی جواب دیا۔ یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نون، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا جو معنی اور مفہوم ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اپنی طرف سے اس کا کوئی ترجمہ کرنا درست نہیں ہے۔ بالکل ان کے بارے میں جس طرح الف لام میم اور باقی حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حروف مقطعات کے بارے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ اللہ اعلم بمرادہا، کہ ان کی مراد اللہ کے علم میں ہے۔ ان کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، والقلم، قلم کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے، والقلم وما یسطرون، اور جو بھی قلم کے ساتھ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ رب العزت کا آپ پر اس قدر فضل و احسان ہے، اس قدر مہربانی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ کے بارے میں تنقیص کرنے والے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، آپ اللہ کے فضل و رحمت سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہ آپ کو اعزاز دیا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اللہ رب العزت نے تو آپ کو ایسا اجر عطا کیا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ اجر آپ کا، جتنے لوگ قیامت تک کلمہ پڑھیں گے، دین پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے، سارے کے سارے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ ہے، آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے، سب کا اجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر ملے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے شریعت کے اندر کہ جو آدمی کسی کو نیکی سکھاتا ہے، نیکی کی تعلیم کرتا ہے، اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، تعلیم دینے والے کو بھی، رہنمائی کرنے والے کو بھی اس کا اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تو آپ کو ایسا اجر عطا کیا، غیر ان لک الاجر، آپ کو ایسا اجر دیا جو غیر ممنون، غیر منقطع، نہ ختم ہونے والا، اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو بھی خلق کہا جاتا ہے، خلق حسن کہا جاتا ہے، جس کی جو بھی اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں، اچھے رویے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، بلکہ ہمارا پورے کا پورا دین اسلام یہ خلق حسن کی، اخلاق حسنہ کی، خلق عظیم کی تعلیمات پر مشتمل ہے، پورے کا پورا اسلام۔ اسی لیے جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، عالمہ فاضلہ، فقیہہ محدثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے پوچھا گیا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیرت طیبہ کیسی تھی، آپ کا رویہ کیسے تھا، آپ کا طرز زندگی کیسا تھا؟ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، انسان کی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بعد تو اس کی بیوی جانتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے شاگرد جانتے ہیں، جو ہر وقت اپنے استاد کے پاس پڑھتے ہیں، وہ ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ اب سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جب پوچھا گیا اماں جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے سیرت طیبہ کیسی تھی، اماں جان نے وہ جامع جواب دیا، اللہ اکبر، آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، بلکہ تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا اگر اس کو سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھا جائے، اتنا جامع جواب۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ اور نچوڑ ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہو، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہو، وہ قرآن کا مطالعہ کر لے۔ یہ قرآن پاک سارے کا سارا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے، عملی مظہر ہے، آپ کا اخلاق قرآن کریم ہے۔ اسی لیے جب یہ تو آپ کی
ایک زوجہ طاہرہ کی شہادت ہے، آپ کی وہ رفیقہ حیات جن کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی جب تک وہ زندہ رہی، اور جب فوت ہو گئیں ان کی وفات کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھولے نہیں۔ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے اپنی حیات طیبہ میں، جب کبھی کوئی جانور ذبح کرتے، گوشت تقسیم کرنے کا وقت آتا، فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی ضرور بھیجو، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا، جب آپ پر نزول وحی کا آغاز ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک رعب سا طاری ہے، ایسے واقعہ پر آپ کی طبیعت پر ایک رعب ہے، آپ کے جسم پر کب کبھی طاری ہے۔ گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کر گھر والوں سے کہتے ہیں، کن گھر والوں سے؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زملونی زملونی، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھ پہ کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے کپڑا دیا، آپ لیٹ گئے، اور اماں جان نے ساتھ ساتھ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اور یہ الفاظ بخاری شریف کے اندر ہے اور حدیث کی ہر کتاب کے اندر ہیں، فرمانے لگی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز پریشان نہیں کرے گا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اس لیے کہ آپ ایسے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہیں، جو ان خوبیوں کا حامل ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو کبھی پریشان نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گنوائے، آپ کی خوبیاں جو آپ کے بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ودیعت کی تھی، آپ کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے وہ خوبیاں ابتدا سے ہی رکھی تھی، کیونکہ جن کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت سے نوازنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کی تربیت خود کرتا ہے۔ کیا خوبیاں تھیں؟ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، اور یہ صلہ رحمی اسلام نے اس کے اندر اتنا زور دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ خوبیوں میں سے، اخلاق عالیہ میں سے یہ بہت بڑی خوبی جو اماں جان بیان کر رہی، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ صلہ رحمی کرنے والے، سچ بولنے والے، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، وتکسب المعدوم، فقیروں ناداروں کے کام آنے والے، ان کے لیے کام کرنے والے، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر تعاون کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسی شخصیت کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ یہ اماں جان ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پر، آپ کے خلق عظیم پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی، کوئی ایسی غیر سنجیدہ حرکت پوری زندگی میں نہیں کی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ اخلاق عالیہ میں نہیں آتی۔ لا ولا سخابا فی الاسواق، آپ خرید و فروخت کے لیے بازار میں جاتے، لیکن بڑے اطمینان، وقار اور سکون کے ساتھ، کبھی بازار میں آپ نے شور شرابہ نہیں کیا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، دنگا فساد نہیں کیا۔ فرماتی ہیں اس کے بعد ولا یجزی بالسیئہ، کبھی آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، کبھی آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ کیا کرتے تھے؟ ولیکن یعفو ویصفح، جو بھی آپ پر زیادتی کرتا آپ اس کو معاف کر دیتے، درگزر فرماتے۔ یہ اوصاف صرف اسی وقت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف حمیدہ، یہ اخلاق عالیہ، ان کا تذکرہ تورات کے اندر بھی تھا، انجیل کے اندر بھی تھا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے لقیت عبداللہ ابن عمرو بن العاص
میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے ملا، قلت، وہ تورات کے عالم تھے، کہا اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، تورات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ذرا مجھے وہ بیان کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی کیا، جس طرح کہ سورہ اعراف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرنے والے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کا تذکرہ اہل تورات میں پاتے ہیں، اہل انجیل میں پاتے ہیں۔ تورات کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے اور آپ کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ کیا گیا، فرماتے ہیں نعم انہ لموصوف فی التورات اجل واللہ انہ لموصوف ببعض صفاتہ فی القرآن، کہ تورات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہ صفات بیان کی گئی ہیں، بعض جو قرآن میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات کے اندر بھی یہ موجود ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں تورات کے اندر آگے یہ بھی موجود ہے، وحرزا للامیین، اللہ تعالیٰ نے امی لوگ، یہ امت، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بہتری فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے نبی کو بھیجیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے بھی ہیں اور میرے رسول بھی ہیں۔ اور ایک روایت میں انت عبدی المختار، آپ میرے پسندیدہ بندے ہیں، میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، اللہ پر توکل کرنے والے۔ لیسا بفظ ولا غلیظ، آپ ترش مزاج اور سخت دل نہیں ہیں، ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں آپ شور و غوغا کرنے والے ہیں، ولا یدفع بالسیئات السیئہ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولکن یعفو و یغفر، لیکن آپ معاف کرنے والے اور بخش دینے والے ہیں۔ ولن یقبضہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو دنیا سے اس وقت تک نہیں لے جائے گا حتی یقیم بہ الملۃ الاوجاع بان یقولوا لا الہ الا اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ گمراہ امت کو ہدایت نہیں نصیب کر دے گا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ لیں گے۔ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے بند آنکھوں کو کھول دے گا، بند دلوں کو اللہ رب العزت جلا بخشے گا، اور اللہ رب العزت وہ کان جو ہدایت کی بات سننے کے تیار نہیں ہیں، اللہ ان کو ہدایت کی باتیں سننے کی توفیق دے گا۔ یہ آپ کے اوصاف قرآن پاک میں موجود، تورات میں موجود، انجیل میں موجود۔ پہلے آپ نے تذکرہ سنا آپ کی ازواج مطہرات کا، اب آپ کے اس خادم گرامی کا جو خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال۔ آپ کے شاگرد گرامی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے آپ کی خدمت کے لیے، ماں نے وقف کر دیا، پیدا ہوئے ماں نے وقف کر دیا کہ میرا یہ بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف ہے، جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے یہ خدمت کرتے رہے۔ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے ذرا ان کا بیان کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ یہ آپ کے اخلاق عالیہ۔ فرماتے ہیں فما قال علی اف قط، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، یعنی مجھے ڈانٹا تک نہیں، اتنے اخلاق عالیہ کے مالک۔ وما قال علی شیء صنعتہ لما صنعتہ، کبھی مجھ سے کوئی کام ہو گیا جو آپ کی منشا کے خلاف تھا تو آپ نے کبھی نہیں کہا آپ نے ایسے کیوں کیا۔ اگر میں کوئی کام نہیں کر سکا آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے اعلیٰ اخلاق والے تھے، تمام لوگوں سے بڑھ کر حسن خلق کے مالک تھے۔ اور فرماتے ہیں ساتھ ساتھ ولا مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن کانا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے اللہ کی قسم میں نے کوئی ریشم، کوئی حریر ایسا نہیں دیکھا، موٹا یا باریک ریشم ایسا نہیں دیکھا
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے نرم ہو، جو آپ کی ہتھیلیوں سے نرم ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولا شممت مسکن قط ولا عطرا کان اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے کوئی دنیا میں ایسا عطر نہیں دیکھا، کوئی دنیا میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کا بیان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ۔ آپ اللہ جل شانہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ جل شانہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا آپ نے امت کو سکھائی۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبرو بنایا ہے، میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، خوبصورت بنایا ہے مجھے، جمیل الوجہ بنایا ہے مجھے، روشن چہرے والا بنایا۔ اور کیسا روشن چہرہ، کیسا خوبصورت چہرہ، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، تورات کے حافظ، اب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابھی مدینہ میں نہیں پہنچے تھے، قباء کے اندر آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور آپ کے بارے میں مدینہ کے اندر یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلمانوں کے نبی تشریف لا چکے ہیں، ہجرت کر کے قباء میں تشریف رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے گیا، ابھی یہ یہودی ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، فرماتے میں نے جا کر دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں دی فرسٹ امپریشن از، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے، میں نے جاتے ہی آپ کے رخ انور پہ نگاہ ڈالی، آپ کے چہرہ منور کو دیکھا، آپ کی مبارک پیشانی کو دیکھا، میرے دل نے یہ فیصلہ کیا واللہ ما ھذا وجہ الکذاب، اللہ کی قسم یہ ایسے مبارک چہرے والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صرف آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کے ساتھ ہی، آپ کی مبارک پیشانی دیکھنے کے ساتھ ہی، کان احسن الناس وجہ، آپ سب سے مبارک خوبصورت چہرے والے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کے ایک شاعر، آپ کے صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں روح الفداء لمن اخلاقه شاہدت بأنہ خیر مولود من البشر، میری جان قربان اس مقدس و مبارک، اس مطہر و مبارک ہستی پر کہ جن کے اخلاق، جن کی سیرت، جن کے اخلاق عالیہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ بِأَنَّهُ خَيْرُ مَوْلُودٍ مِّنَ الْبَشَرِ، کہ آپ تمام بشروں میں سے سب سے اعلیٰ بشر ہیں، سید البشر ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ محل شاہد ہے میرا، کہتے ہیں لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ لَكَانَتْ بَدِيهَتُهُ تُغْنِي عَنِ الْخَبَرِ، فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ پر قرآن نازل نہ بھی کرتا، آپ کو معجزے عطا نہ بھی کرتا، آپ کی نبوت کے لیے کوئی اور دلیل نہ بھی عطا کرتا، نہ بھی اللہ رب العزت نازل کرتا، آپ کا چہرہ منور ہی آپ کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ آپ کا مبارک چہرہ ہی لَكَانَتْ بَدِيهَتُهُ تُغْنِي عَنِ الْخَبَرِ، یہی آپ کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ یہ کیسا مبارک چہرہ! اور آپ کے ایک دوسرے شاعر نے، اب یہ ایک بات آ گئی ہے تو تھوڑا سا، اس نے آتے ہی دیکھا شاعر رسول مقبول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور اس کا ترجمہ ہمارے اردو میں بہت سارے شعراء نے کیا، اور حضرت حسان کا کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اے اللہ کے حبیب، اے نبی مکرم، اے محبوب محتشم، آپ سے بڑھ کر خوبرو چہرہ کبھی کسی آنکھ نے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ، اس میں تفضیل کا صیغہ، آپ سے بڑھ کر خوبرو چہرہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کوئی آنکھ دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے خوبصورت لال کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں ہے۔ کوئی آنکھ دیکھتی کیسے؟ آپ سے خوبصورت بچہ کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر فوراً فیصلہ، احسن الناس وجہ، اور فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن اخلاق کی تعلیم دے رہے تھے، پہلا خطبہ جو میں نے آپ سے وہاں سے سنا یہ آپ کے اخلاق عالیہ کی، فرماتے ہیں آپ فرما رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، جب آپس میں ملو تو سلام کہا کرو، آپس میں ملو تو سلام کہا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو، ناداروں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کیا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرو جب لوگ سو رہے ہو، تہجد کی نماز ادا کیا کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھیں۔ تو آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی، اللہ جس طرح تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، فاحسن خلقی، میری سیرت بھی اسی طرح خوبصورت بنا دے۔ بات اصل میں یہی ہے کہ حسن اخلاق کس کا نام ہے؟ وہی بات جو انسان کے دل میں ہو وہی زبان پہ آئے، جو دل میں ہو وہی زبان پہ آئے، اور دل میں بھی ہمیشہ اچھی بات ہو، اچھا سوچے، اچھا بولے، اچھا معاملہ کرے دوسروں کے ساتھ۔ یہ حسن خلق نہیں ہے کہ دل میں بغض رکھے اور ہنس ہنس کی باتیں کرے، دل میں کدورت رکھے اور دوسروں کو جفے ڈالے، اسے حسن اخلاق نہیں کہتے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ حسن اخلاق یہ ہیں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم، میں جب ایمان لایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے ملے، جب بھی مجھے دیکھا الا تبسما، آپ نے تبسم فرمایا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام خوبی تھی۔ دوسری دعا آپ نے فرمائی، یہ دعا بھی ہمیں سب کو یاد کرنی چاہیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اور امت کو یہ دعا سکھائی، اللہم اہدنی لاحسن الاعمال، اے اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، واحسن الاخلاق، اور مجھے اچھے اخلاق عطا فرما، لا یہدی لاحسنھا الا انت، اللہ اچھے اخلاق کی توفیق تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، اس کی توفیق تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق، اے اللہ مجھے برے اعمال اور برے اخلاق سے بچا، لا یقی سیئھا الا انت، اے اللہ بری عادتوں سے، بری حرکات سے بچانے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ہمیں یہ دعائیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی اور مکارم اخلاق کے پہ امت کو ابھارا، وہاں آپ نے یہ بھی بیان کیا، ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، میزان کے اندر جب اعمال کو رکھ کر تولا جائے گا تو سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا، سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ بلکہ یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو آپ سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول ادعو علی المشرکین، مشرکین کے بارے میں بد دعا کیجئے، اللہ ان پر عذاب نازل کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کتنا ظلم کر رہے تھے وہ، ہم آج پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی لم ابعث لعانا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی پر لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہا جی یہ تو ایمان نہیں لائیں گے طائف والوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے شاید اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو ایمان لے آئیں۔ آپ نے ان کے خلاف بھی بد دعا نہیں کی، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ اچھے اخلاق نصیب کر دے، یہ تمام مسلمانوں کو، تمام مرد عورتوں کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو وہ شخص کتنا عظمت والا ہے، اس کا مرتبہ کتنا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا احب عباد اللہ الی احسنہم الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے، ہر مومن کے بارے میں اچھا سوچتے،
ہر شخص کے فائدے کی بات کرتے، اس کے بارے میں اپنا دل صاف رکھتے، اس کو اذیت نہیں پہنچاتے، خیانت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ نے سئل ان اکثر ما يدخل الجنہ، اے اللہ کے حبیب جنت میں لوگ کس عمل کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اکثر ما يدخل الجنہ تقوی اللہ و حسن الخلق، سب سے زیادہ لوگ دو اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ایک اللہ سے جو ڈرتے رہیں گے جلوت میں بھی خلوت میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی تنہائی میں بھی، اور دوسرا جو اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، یہ کیا سب سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے ہمیں ایسے اخلاق اپنانے چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے آپ نے منع فرمایا۔ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ عادت جو تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، وہ تھی جھوٹ بولنا، وہ تھی جھوٹ بولنا۔ یہ فطرتی مزاج ہے کہ جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، بدکاری کرنا، یہ فطرت سلیمہ کے خلاف۔ آپ دیکھیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین سے بیعت لی، کہا اس بارے میں بیعت کرو مجھ پر، جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اس بات پر آپ کی بیعت کریں اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، وہ بدکاری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی۔ تو ہند بنت عتبہ یہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور تعجب سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے رسول او تزنی الحرہ، کیا آزاد عورت بھی بدکاری کر سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کی مذمت بیان کر رہے تھے، صحابی نے اٹھ کے پوچھا کیا مومن بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی فطری طور پر یہ اسلام کے چیزیں خلاف ہیں کہ جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا، خیانت کرنا، چوری کرنا، یہ ساری چیزیں، ایسے اخلاق سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ دیکھیے جتنی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں حسن اخلاق کا درس دیتی ہیں۔ جب نماز کا تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آ رہے ہو، یہ ایک دو مسئلے توجہ سے سن لیجیے۔ فرمایا اذا سمعتم الاقامہ، تم مسجد کی طرف آ رہے ہو، اقامت ہو چکی ہے، آپ اقامت کی آواز آپ کو آ رہی ہے، فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، تو نماز کی طرف آؤ سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے، دوڑ کر نہ آؤ کہ وہاں سے دوڑ لگا دو۔ یہ دوڑ لگانا، ہاں جہاں مقابلہ ہو رہا ہے ریس کا تو وہاں تو مقابلہ ہے، لیکن عمومی طور پر بازار میں دوڑ لگانا، مسجد میں دوڑ لگانا نماز کے لیے، یہ سنجیدگی کے خلاف ہے، یہ وقار کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا جتنی نماز آپ کو مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لو، باقی بعد میں پوری کر لو، لیکن دوڑ کے صف میں شامل نہ ہو۔ اقامت ہو رہی ہے، دوڑ کے مسجد کی طرف نہ ہو، بلکہ کیا علیکم بالسکینۃ والوقار، سکون اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چل کے مسجد کی طرف آؤ۔ آپ نے فرمایا نماز انسان کو سنجیدگی کی تعلیم دیتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ روزے کی بات کی تو آپ نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، فلا یرفس، جب کسی آدمی نے روزہ رکھا ہو فلا یرفس، وہ کوئی بےہودہ بات نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، ولا یجہل، اور کسی کے ساتھ وہ جہالت والا سلوک نہ کرے، بلکہ وَإِنْ إِمْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی اس کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے کی بھی کوشش کرے اس کو اتنا کہے انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں۔ روزہ مجھے حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، روزہ مجھے لڑنے سے روکتا ہے، گالی گلوچ سے روکتا ہے، غیبت چغلی سے روکتا ہے، جھوٹ سے روکتا ہے، اور دنگا فساد سے روکتا ہے، مجھے روزہ حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ حج کے بارے میں تذکرہ کیا، فرمایا فمن فرض الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے تو حج کے اندر وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بےہودگی کی باتیں نہ کرے، فسق و فجور کی باتیں نہ کرے، لڑائی نہ کرے، بلکہ
اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ حج کا فریضہ حج ادا کرے۔ اسی طرح جب صدقہ و خیرات کی باری آئی تو فرمایا وہاں بھی انسان اس بات کا خیال رکھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو دوسرے پر احسان جتلا کر، کیونکہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاؤ گے یہ گھٹیا حرکت ہے، یہ بری عادت ہے، دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ والاذی، اور دوسرے کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، کہ اس کے سامنے تو احسان نہیں جتلایا، دوسروں کے پاس جا کر بات کی ہم نے اس کو صدقہ دیا، ہم نے اس کو زکوٰۃ دی، جس سے اس کو تکلیف پہنچی۔ اسی طرح عام معاملات کی بات آئی، عام معاملات میں فرمایا فمن غشنا فلیس منا، جو دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنے گھر کی بات آئی تو فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی گھر والیوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھا سلوک تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اوقات میں کھانا کھا رہے ہوتے اور کھانے میں کبھی گوشت ہوتا تو میں اس ہڈی کو چوس رہی ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پکڑ کر اس کو چوسنا شروع کر دیتے اور وہیں پہ منہ رکھتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا۔ بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پی رہے ہوتے، میں آپ سے چھین لیتی اور وہیں منہ رکھ کر پیتی جہاں سے آپ نوش فرما رہے ہوتے۔ یہ آپس میں پیار و محبت، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ کے یہ مظاہر ہیں آپ کے اخلاق حسنہ کے، ہمیں آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ کے اچھے اخلاق کی پیروی کرنی چاہیے۔ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود گانٹھ لیتے، کپڑا پھٹ جاتا تو خود سی لیتے، گھر کے کام کرنے میں آپ عیب محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ صرف اسی چکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ مرد کیوں گھر کا کوئی کام کرنا پڑ جائے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتے۔ اللہ بھی ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے کہ ہم بھی آپ کے اخلاق عالیہ کو اپنائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائی اور میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں، آپ کے اخلاق فاضلہ میں یہ پہلو نمایاں تھا کہ جب آپ کسی پر سے بدلہ لینے پر قادر ہوتے تو آپ اس کو معاف کر دیا کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیے، جن لوگوں نے آپ کو وطن سے نکالا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہر قسم کی ظلم اور زیادتی ان پر کی، لیکن جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، حدیث پاک میں آتا ہے آپ بیت اللہ شریف کے دروازے میں کھڑے تھے اور دونوں بازوؤں پہ دروازے کے آپ نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ مکے والے سامنے کھڑے تھے، سارے پوچھ رہے تھے ہاں کیا خیال ہے، میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اخ کریم ابن اخ کریم، آپ اچھے بھائی اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ تو آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں، ایک ایک سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا جاؤ میں آج آپ کو وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب وہ بھائی سامنے آ گئے مجرم کی شکل میں کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی مواخذہ نہیں آپ پر، اللہ آپ کو بھی معاف کرے مجھے بھی معاف کرے، جاؤ مکے والوں میں نے آپ کو معاف کر دیا، انتم طلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا، جب انہوں نے گستاخی کی، حد کر دی، فرمایا اس کو آزاد کر دو، اور کلمہ پڑھ کے وہ فوراً مسلمان ہوئے۔ حضرت معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوا تھا، مجھے ابھی نہیں پتا تھا کہ نماز کے اندر بات چیت نہیں کی جاتی، تو میں جماعت میں آ کر شامل ہوا، ایک آدمی نے چھینک لی تو میں نے کہا یرحمک اللہ اونچی آواز میں، تو صحابہ اکرام نے اپنے اس طرح
جو ساتھ کھڑے تھے ران پہ ہاتھ مارا، یعنی اشارہ تھا کہ نماز میں اونچی آواز میں یرحمک اللہ نہیں کہتے، یعنی چھینک لینے والا اپنے دل میں الحمدللہ کہے گا، جواب اس کا دوسرے نہیں دیں گے۔ تو کہتے میں نے جب دیکھا کہ وہ اس طرح کر رہے تو میں نے کہا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں اس طرح اشارے کر رہے ہو؟ یہ اور بات ہوگی۔ کہتے ہیں انہوں نے کنکھیوں سے جب نماز ختم ہوئی تو مجھے گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ کہتے ہیں واللہ میرے ماں باپ قربان آپ کی ذات اقدس پر، ماں قہرنی وما ضربنی وما شتمنی، آپ نے کوئی سخت کلام نہیں کی، مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے جھڑکا نہیں، بلکہ فرمایا بھائی یہ نماز ہے، نماز میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، نماز خاموشی سے پڑھتے۔ واللہ ما رأیت معلما احسن منہ قط، اللہ کی قسم میں نے آپ سے زیادہ بہتر تعلیم دینے والا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کے اخلاق ہیں، گفتگو میں، کھانے پینے میں، دوسروں کے ساتھ معاملے میں ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ ایک بھائی کا بھی فون آیا تھا، ان کا نام شاہد ہے، شاید وہ گجرانوالے کے رہنے والے ہیں، ان کے والد گرامی آج فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے، یہ عمومی دعا ہے کہ والدین کے لیے دعا کریں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میری یعنی خالہ جان پاکستان میں فوت ہو گئی ہیں بدھ کے دن، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ ان کی تائی جان فوت ہو گئی ہیں۔ ایک ساتھی نے لکھا ان کے تایا جان بیمار ہیں فالج کے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ ان کی پھوپھی جان بیمار ہیں۔ سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحة المسلمين۔ أشهد أن لا